subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خانیس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th ہسٹری کوشچن آنسر سبق نمبر 5 ہے ریاستی حکومت، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا، مہاراشٹر قانون ساز مجلس کا سرمائی اجلاس ڈیش میں منعقد ہوتا ہے، اس کا جواب ہے ناگپور۔ دوسرا، گورنر کی نامزدگی ڈیش کی جانب سے ہوتی ہے، اس کا جواب ہے صدر جمہوریہ۔ تیسرا، ریاستی قانون ساز مجلس کے اجلاس بلانے کا اختیار ڈیش کو ہوتا ہے، اس کا جواب ہے گورنر۔ پہلا ہے مہاراشٹر قانون ساز مجلس کا سرمائی اجلاس ناگپور میں منعقد ہوتا ہے۔ دوسرا، گورنر کی نامزدگی صدر جمہوریہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تیسرا، ریاستی قانون ساز مجلس کا اجلاس بلانے کا اختیار گورنر کو ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جدول مکمل کیجئے۔ نمبر شمار، ایوان، مدت کار، ارکان کی تعداد، انتخاب کی نوعیت، سربراہ۔ پہلا ہے ودھان سبھا، دوسرا ہے ودھان پریشد۔ پہلے کا جواب ہے ایوان ودھان سبھا مہاراشٹر۔ مدت کار 5 سال قبل از میعاد انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ارکان کی تعداد 288۔ انتخابات کی نوعیت، پہلا ہے عوام منتخب کرتے ہیں، دوسرا 2 اینگلو انڈین سماج کا ایک رکن ضرورت کے مطابق گورنر نامزد کرتا ہے، تیسرا درج فہرست ذات اور قبائل کے افراد کے لیے محفوظ نشست ہوتی ہے۔ سربراہ، ودھان سبھا کا صدر اراکین میں سے کسی ایک کو صدر کے طور پر چنتے ہیں۔ ودھان پریشد مہاراشٹر مستقل ایوان، ہر رکن کی مدت کار 6 سال، کل ممبران 78۔ اہم نکات ہے، انتخاب کا طریقہ، فنون لطیفہ، ادب وغیرہ شعبوں سے چند ماہرین کو گورنر نامزد کرتا ہے۔ دوسرا، چند نمائندوں کو ودھان سبھا کے اراکین چنتے ہیں۔ 3، چند لوگوں کو مقامی حکومت منتخب کرتی ہیں۔ 4، چند اراکین معلمین کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ 5، کچھ اراکین کو گریجویٹس کے حلقہ انتخاب سے چنا جاتا ہے۔ اس کا صدر جو ہوتا ہے سبھاپتی۔ ودھان پریشد کے اراکین اپنے ہی درمیان سے ایک رکن کو سبھاپتی کے طور پر چنتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے نوٹ لکھیے۔ پہلا، گورنر، دوسرا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں۔ چوتھا سوال ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا، ودھان سبھا کے صدر کے کاموں کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا، آئین نے بھارت کے لیے وفاقی طرز حکومت کیوں اختیار کیا؟ تیسرا، محکموں کو تقسیم کرتے وقت وزیر اعلیٰ کو کن امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ پہلے کا جواب ہے گورنر وفاقی ریاست کا برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ ریاست کا کام کاج گورنر کے نام سے چلتا ہے۔ دوسرا، گورنر کو صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں اور جب چاہے گورنر اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تیسرا، گورنر وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء کو نامزد کرتے ہیں۔ چوتھا، ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے گورنر کو قانون اور عاملہ کے اہم اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں، ریاست کے حقیقی سربراہ کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی حسب ذیل ذمہ داریاں ہیں۔ پہلا، باصلاحیت اور زیادہ سے زیادہ نمائندگی کرنے والی وزراء کی کونسل تیار کرنا۔ دوسرا، منتخب کیے ہوئے وزراء میں قلمدان یعنی محکمہ تقسیم کرنا۔ تیسرا، تمام محکموں میں ربط اور تال میل پیدا کرنا، وزراء کونسل کے اختلافات کو ختم کرنا اور ان سے متاثر کام کروانا۔ چوتھا، ریاست کی قیادت کرنا، ریاست کی پالیسیاں طے کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا، عوام کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ ودھان سبھا کے صدر کے کاموں کی وضاحت۔ پہلا نکتہ ہے
ایوان کے کام کاج اصول کے مطابق انجام دینا۔ دوسرا، ودھان سبھا کے اجلاس کے کام کاج صدر کی نگرانی اور رہنمائی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ تیسرا، یہ کام کاج باقاعدگی اور نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے پروگرام کا خاکہ تیار کرنا۔ چوتھا، ایوان میں غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے والے اراکین کی فہمائش کرنا، بصورت دیگر ان کی رکنیت کو مسترد کرنا۔ دوسرے کا جواب ہے، یہ آئین نے بھارت کے لیے وفاقی طرز حکومت کیوں اختیار کیا؟ پہلا نقطہ ہے، جغرافیائی حدود الاربع کے لحاظ سے بھارت ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ دوسرا، آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، بھارت میں مختلف مذاہب، ثقافت، رسم و رواج اور مختلف زبانیں اور بولیاں بولنے والے لوگ ہیں۔ چوتھا، بھارت میں مرکوز طرز حکومت کارگر نہیں ہوگی کیونکہ ایک ہی مرکزی حکومت پورے ملک کے انتظامی امور کو انجام نہیں دے سکے گی۔ یہ تیسرا سوال ہے، محکموں کو تقسیم کرتے وقت وزیر اعلیٰ کو کن امور کا خیال رکھنا ہے؟ اس کا پہلا نقطہ ہے، مختلف محکموں میں کچھ محکمے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بعض محکموں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، اس لحاظ سے محکموں کی تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ کابینٹ اور ریاستی وزیر کے نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا، منتخب ہونے والے وزراء کے کاموں کا تجربہ، کام کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا، وزراء کی سیاسی کارکردگی، ان کی انتظامی صلاحیت و مہارت اور ان کے رجحان اور ذوق و شوق کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ چوتھا، عوام کے مسائل سے واقفیت، مؤثر قیادت جیسے امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ متحدہ مخلوط حکومت ہو تو اس لحاظ سے بھی محکموں کی تقسیم کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔